سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں جانا، رب کا دیدار مطلق کرنا، پھر واپس آنا اور واپسی پر آپ پر اعتراضات کرنا۔ رب کائنات نے سورۃ نجم میں بہت طویل موضوع یہ بیان کیا شب معراج کا، معراج کے حوالے سے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب دیکھیں رب نے اس سے پیچھے معراج کی بات کی، وہاں بھی قسم اٹھائی، اور قسم بھی ایسی ذات کی اٹھائی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی اپنی ذات کی قسم اٹھائی۔ اب موضوع کو طویل کرنا تھا، اب اس کی ابتدا میں پھر قسم اٹھا دی رب کہہ رہا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے روشن ستارے کی۔ پہلے اپنی ذات کی قسم اٹھائی سبحان اللہ، اور اب اس سورۃ نجم میں آیا کہ اب قسم جو ہے وہ اس روشن ستارے کی ہے۔ کون سا روشن ستارہ؟ مولا کائنات روشن ستارہ وہ جس کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا، جس کو میں نے اپنے نور سے بنایا، اور وہ روشن ستارہ، اس روشن ستارے کی قسم آگے فرمائی جب وہ نیچے اترا، یعنی شب معراج رب کا دیدار کر کر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو رب نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے اس روشن ستارے کی جو نیچے اترا۔ تو نیچے کون اترا؟ نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، تمہیں اپنے فیض سے صحبت سے صحابی بنانے والے وہ رسول جو تھے جو میری بارگاہ میں آئے، وہ کبھی بھی راستہ نہیں بھولے، یعنی کبھی بھی وہ راہ نہیں بھولے، وہ ہمیشہ سے درست راستے پر تھے۔ اگر میری بارگاہ میں آئے تو تب بھی وہ راستہ نہیں بھولے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، آگے فرمایا کہ وہ جو میرا محبوب جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں جب تک اس کو میں حکم نہ دوں۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا یہی معمول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام جا کر کہتے ہیں کہ اے امی جان ہمیں بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک، کردار، سیرت و کردار کیسے؟ آپ نے بس سارا قرآن پڑھ لی، قرآن سارے کا سارا آپ کا کردار ہے، آپ کی سیرت ہے۔ تو رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات بھی کہتے ہیں تو ہم وہی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، بلکہ ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ سراسر وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ان کا کلام ہوتا ہے، وہ سراسر رب کا کلام ہے، جو انہوں نے فرما دیا وہی رب نے فرما دیا۔ آگے فرمایا علمہ شدید القویٰ، اس رات رب کائنات نے ان کو بڑی طاقتوں والے رب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نوازا، یعنی شب برات کی رات، شب معراج کی رات رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید علم سے نوازا۔ اور حدیث مبارک ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج رب کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا رب کائنات نے خود اپنے دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس سے میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے پاس جن چیزوں کا علم نہیں تھا اس کے بعد وہ علم مجھے عطا کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنی طاقت کے ساتھ علم سے نوازا۔ اگر فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، فرمایا جو حسن مطلق ہے، پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اس نے وَهُوَ
اتنے قریب ہوئے بلکہ اور زیادہ قریب ہوئے. آگے فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے 2 کمانوں کی مقدار، بلکہ اس سے بھی کم ہم اتنے قریب ہو گئے. آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس مقام خاص، قرب خاص جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، وہ قرب خاص فرمایا اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو بھی فرمایا رب نے اپنے بندے کو فرمایا کہ پھر اس رب نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی. آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ اس نے بات کی جو رب نے فرمایا دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے اس کے خلاف نہیں پایا، اور آنکھوں نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں. آگے فرمایا افتمارونہ علی ما یری، فرمایا کہ کافروں کیا تم اس بات پر جھگڑتے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آیا، میرا دیدار کیا؟ کافروں کیا تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم تو ایک مرتبہ کی بات کرتے ہو، بلکہ میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ بے شک میرے محبوب نے ایک مرتبہ مجھے نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے 2 بار دیکھا، ایک بار نہیں دیکھا بلکہ 2 بار دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بلکہ انہوں نے تو مجھے دوسری بار بھی دیکھا، اور دوسری بار کب دیکھا؟ فرمایا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہىٰ، یعنی سدرۃ المنتہا پر اس کے بھی قریب رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا. تم تو جھگڑا کرتے ہو ایک بار دیکھنے پر، میرا محبوب مجھے 2 بار دیکھ چکا. فرمایا انتہا جنت المأویٰ، اس کے بعد جس کے بعد جنت مأویٰ ہے، یعنی وہ سدرۃ المنتہا اس کے قریب ہی جنت مأویٰ ہے. اس کے بعد تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا. آگے فرمایا اس یکشی سدرۃ ما یغشا، جب نور حق کی تجلیات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ رہی تھی، جب سدرۃ المنتہا پر رب کائنات کا نور اس سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا، اور پھر فرمایا کہ وہ پھر سایہ فگر ہونے لگا. فرمایا ماذا بصر وما طغیٰ، کہ ان کی آنکھ نہ کسی اور کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے زیادہ بڑھی. یعنی جب تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے تو رب مطلق اس سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا اپنے نور سے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی نظر جو تھی وہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس نظر کے ساتھ رب کو دیکھ رہے تھے، کسی اور طرف توجہ نہیں کی، اور آپ کی نظر حد سے آگے نہ بڑھی. آگے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی رات رب کی بے شمار نشانیاں دیکھی. یعنی گویا اب اس مضمون کے اندر یہ تو ترجمہ ہے، اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں ایک آیات پتہ نہیں کئی ہمارے جمعے لے جائے، مگر وہ بات مختصر سے یہ ہے کہ رب کائنات نے ان 18 آیات میں واقعہ معراج کو مشرکین مکہ، کفار مکہ، انکار معراج، جو معراج کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو ایسے جواب عطا کیے کہ تاکہ وہ میرے محبوب پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں. اب اسی آیات کو لیتے ہیں، اب اکمالنا علی ما یری، آیات نمبر 12 ہے سورۃ النجم، کہ رب کائنات نے فرمایا کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کر واپس تشریف لائے تو ہوا کیا؟ آپ نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو آپ نے فرمایا کہ میں رات کے کچھ
پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب کی بارگاہ میں، اور پھر میں واپس بھی لوٹ آیا۔ اب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ مشرکین کو نہ بتانا، وہ آپ کی گستاخی کرے گی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کبھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا، جو رب کائنات نے مجھے حق عطا کیا اور جو میں اس کے حق کے مطلق قادر مطلق کا دیدار کر آیا ہوں وہ حق ہے، میں اسے بیان کروں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ میں آئے، آ کر آپ نے اعلان کیا۔ اب کفار بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب آپ نے کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اب اتنی سی بات پر انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ آگے والی بات تو دور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا عشرہ لامقام رب کی بارگاہ میں جانا اور پھر رب کا دیدار کرنا، یہ بہت دور کی بات تھی۔ اب وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ کا جو سفر تھا وہ 15 سے 20 دن کا سفر تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیاتی مبارکہ میں مسجد اقصیٰ کبھی نہیں گئے۔ اب وہ حیران پریشان لوگ دیکھ لو کہ اب ایک اور نئی بات کو اپنی طرف سے کھڑ گیا۔ اب کافر مشرکین شور مچانے لگے، آپ کا مستقبل بنانے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آیا کہ یہ بات پوری مجلس میں کہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، جب میں نے حق کو دیکھا، حق میرے ساتھ ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں۔ اب مجلس کعبہ میں مجلس جمع ہوئی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، سدرۃ المنتہا گیا، رب کی بارگاہ میں گیا، رب کا دیدار کیا، اور پھر رب کے ساتھ حمد و کلام کیا، پھر واپس لوٹا، اور واپس لوٹنے پر بستر میرا گرم تھا، بستر گرم تھا، جس پانی کے ساتھ میں نے غسل کیا وہ پانی بہتا تھا، جو کنڈی دروازے کی میں ہلتی ہوئی چھوڑ کر گیا تھا۔ اب مشرکین مکہ نے آپ کا اور زیادہ تمسک اڑانا شروع کیا۔ اب وہ جہل کہنے لگا اب اس کی نئی بات سنیں۔ اب ہوا کیا، اب قرآن کہنا اب یہ جھگڑنے لگے حضور سے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اب انہوں نے سوال کیا اچھا ایسے بات ہے، اگر تم مسجد اقصیٰ گئے ہو پھر یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی ونڈو کتنی ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، کتنے ٹیم ہیں اس کے اندر۔ اب طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ اب رب کائنات میں محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ کفار مشرکین مکہ، کفار مکہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں محبوب گھبرانا نہیں، ہم آپ کے لیے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، محبوب مسجد اقصیٰ کو دیکھتے جاؤ اور ان کو جواب دیتے جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں ایک بہت بڑا نقطہ پیدا ہوتا ہے، کام میں توجہ ہوتا ہے، ان کی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پلک جھمکنے قرآن مجید میں پڑھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا خلیفہ جنہیں ولایت کا وہ درجہ حاصل تھا، آصف بن مرثیہ پلک جھمکنے میں اس بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر سکتا ہے، یعنی اس کا یہ مقام نبی کا نہیں، ولی کا یہ مقام کہ پلک جھمکنے میں وہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے آ گیا۔ تو پھر ذرا سوچے نبی کا کیا مقام ہوگا کہ نبی نے جب دیکھا، کافروں نے سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مینار کتنے ہیں، بیم کتنے ہیں، ونڈو کتنی ہیں، رب نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آصف بن مرثیہ نے پلک جھمکنے میں تخت کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا، محبوب میں تو مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر تیرے
سامنے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی وہ سوالوں کے جواب ملتے گئے، منہ ان کے بند ہوتے گئے، لیکن ان کو پھر بھی صبر نہ آیا، بات کو تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ یہ بات تسلیم کرنے والی نہیں تھی ان کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، آپ کی بات مان لی، مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ تھا وہ تو ٹھیک ایسے ہو گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تم گئے ہو، واپس آئے ہو، کیا راستے میں ہمارے کوئی قافلے ملے؟ اب انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے راستے میں کوئی قافلے ملے آپ کو ہمارے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے پہلا قافلہ ملا، فلاں قافلہ کا امیر جو تھا وہ فلاں کا نام تھا اس کا، وہ قافلہ مقام روحا پر ملا مجھے، اور مقام روحا پر وہ رکے ہوئے تھے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ اب جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے پیاس لگی، تو ان کے بغل میں پانی کا ایک پیالہ تھا، میں نے وہ پانی پیالہ اٹھا کر پانی پی لیا اور واپس اسی جگہ پر اس پیالے کو رکھ دیا، واپس اسی جگہ پر اس پیالے کو رکھ دیا۔ اگر تم کو یقین نہ آئے تو قافلہ والے جب آئیں تو ان سے پوچھ لینا کہ مقام روحا پر کیا تمہارا حکم ہوا تھا؟ کیا تمہارے پلان میں پانی کا پیالہ موجود تھا؟ پھر جب تم لوگ واپس پلٹے کیا اس پیالے میں پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ ان کا ٹھیک ہو گیا، ایک دلیل یہ ہوگی۔ ان کا دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسرا قافلہ جو مجھے ملا وہ مقامی سیتوا میں ملا، مقامی سیتوا، اور مقامی سیتوا میں ایک اونٹ پر سوار تھا، اور ان کا اونٹ میری وجہ سے، ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے اور اونٹ کا اونٹ میری وجہ سے دبک کر بھاگنے لگا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے۔ اب ان 2 میں سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نہ یقین آئے تو اب جب قافلہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ اب تیسرے قافلے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تیسرا قافلہ مقام تنعیم کے مقام پر گزرا، مقام تنعیم کے مقام پر گزرا، اس مقام پر ملا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس قافلے کی گنتی کیا ہے، اس قافلے کے اندر اونٹ کیا ہے، کتنے ہیں، ان اونٹوں پر کوہان کیسے رنگ کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کی جو آگے سب سے آگے پہلے نمبر والا جو اونٹ ہے وہ بھورے رنگ کا، یعنی رنگ اس کا بھورا ہے، اور اس کے پر وہ بھاری نقاش یا چادریں جو ہیں یہ اونٹ پر رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قافلہ جو ہے یہ سورج جب طلوع ہوگا اس وقت یہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہوگا۔ اب کفار مشرکین مکہ اب وہاں پہ دوڑے پہاڑی کی طرف، اب پہاڑی گھاٹی کی طرف دوڑے۔ اب انہی کے کچھ لوگ سورج کو دیکھنے لگے کہ سورج کب طلوع ہوگا، اور کچھ لوگ قافلے کو دیکھنے لگے کہ قافلہ کب آئے گا۔ اب یہی منظر تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو جھوٹا کیا جائے، مگر رب کائنات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تھا۔ رب نے فرمایا کہ تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ جو وہ دیکھ کر آیا، اپنے رب کو جو دیکھ کر آیا، اس بات پر جھگڑا کرتے ہو۔ اب ہوا یہ کہ اب ادھر سے سورج طلوع ہوا، انہوں نے آواز دی کہ یہاں سے سورج طلوع ہو چکا، اور دوسری طرف سے ساتھ ہی آواز آئی اگر سورج طلوع ہو چکا ہے تو قافلہ بھی آ چکا ہے۔ مگر وہ پھر بھی جھگڑا کرتے رہے، وہ کہنے لگے ماشاءاللہ یہ کیسا جادو ہے کہ اس نے پوری دنیا پر اپنا جادو چلا دیا۔ رب نے فرمایا فتمارون علی ما یرا، تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو، اور یہ حدیث ہمارے محاور دنیا کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور بھی اسی طرح جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کی طرف خط لکھا، جب کیسر روم نے آپ کا خط پڑھا، آپ کا پیغام پڑھا، اب اس نے یہ کیا کہ شام میں جو عرب کے تاجر آئے ہوئے تھے ان کو بلایا۔ جب عرب کے تاجر
چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر مذاق کرے، یعنی آپ کو یہاں سے مایوسی ہو۔ اب جو سوالات ہوئے، سوالات بہت زیادہ تھے، بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ اب ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اب سفیان سوچ رہا تھا کہ میں ایسی بات کروں جس کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹے ہو جائیں، آپ جھوٹے ہو جائیں، میں بچ جاؤں، اور یہ قیصر روم جو ہے یہ آپ سے بدظن ہو جائے۔ اور ساتھ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو یہاں میری زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سفیان کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو نبی ہے مکہ کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو جماعت کروائی، پھر میں سدرۃ المنتہا گیا، پھر رب کی بارگاہ میں گیا، اور رب کی بارگاہ میں رب کا دیدار کیا، پھر میں واپس آیا۔ اور حضرت ابو سفیان روایت کرتے کہ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا، میری بات مکمل نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی روم کے دربار میں مسجد اقصیٰ کا عیسائیوں کا پادری جو تھا، سب سے بڑا پادری جو مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھ بھال کرتا تھا، عیسائیوں کا پادری بول اٹھا کہ اے کیسر روم، یہ جو بات کر رہا ہے یہ حق کو سچ بات کر رہا ہے۔ اس رات یہ واقعہ ہوا، خدا کی عزت کی قسم اس رات میں بھی وہاں موجود تھا، میرا یہ معمول تھا کہ جب میں رات کو واپس پڑھتا تھا تو مسجد کے دروازے بند کرتا تھا، اور اس رات جب میں جانے لگا تو مسجد کا دروازہ بند نہ ہو رہا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملایا، مگر دروازہ پھر بھی بند نہ ہوا، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ کو ہم کھینچ رہے ہیں۔ میں نے درخان کو بلایا، مستری کو بلایا، اس کو دروازہ دکھایا کہ دیکھو یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا۔ اب وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ اس کی رات پر چھت کی جو ہے وزن اس کے اوپر آ چکا ہو، جس کی وجہ سے لین جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دو اور صبح دیکھیں گے۔ اب وہ پادری خود کہتا ہے کہ کیسے روم، ہم رات کو دروازہ کھولا چھوڑ کے جب صبح واپس آئے دروازے کو بند کیا، دروازہ ویسے کا ویسا بند ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میرا خیال تھا، جو خیال تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو رب کا آخری نبی آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے گا، انبیاء کو جماعت کروائے گا، وہ رات گزر چکی جس رات اپنے انبیاء کو جماعت کروائے گا۔ سفیان کہہ رہا ہے کیسے روم یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ اور پھر کیسے روم میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ تو گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج پر، معراج کے واقعے پر کافروں نے بہت جھگڑے کیے، بہت سارے فتنے برپا کیے، مگر رب کائنات نے فرمایا وَلَا قَدْ نَزْلَهُ اُخْرَى، فرمایا کہ تم تو ایک بات دیکھنے پر جھگڑا کر لے، بلکہ وہ تو میرا دوسری بار بھی دیدار کر کے گیا۔ اب کیا ہم پر بدلے لگاؤں؟ اب جب دیکھا کہ کفار مکہ نے ہر طرف لاجواب ہوئے، اب وہ توڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا رب کی بارگاہ میں گیا اور رب کا دیدار کیا، کیا تم یہ بات مان سکتے ہو؟ ابو بکر نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ساتھ ہی ابو جہل کہنے لگا پھر تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا پھر وہ کوئی نہ ہوئے، وہ کوئیوں سے مختلف ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ آپ نے پہلے کوئی کی بات کی، اگر آپ کہتے کہ اس نبی نے کہا تو پھر سن لو جو میرا جواب ہے، میرا جواب یہ ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی اس کی بارگاہ میں گیا، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر بات مانی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گئے ہیں، 4 گنا آگے گئے۔ انہیں کیسے ہو گیا اگر وہ نبی کہے کہ خود رب میرے پاس آیا ہے، ہم اس بات کو بھی تصدیق کریں۔ یہ تو تم بات کر رہے
نے مانا اور جب یہ آپ نے تصدیق کی تو اس وقت قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ محبوب آپ نے گھبرانا نہیں، آپ میں پریشانی ہونا، آپ حق کو لے کر آئے ہیں اور حق کی تصدیق کرنے والا ابوبکر صدیق بنے اور اس وقت سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا جو لقب ملا، یہ رب کائنات کی طرف سے صدیق کا لقب ملا اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت سے یہ لقب عطا ہوا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظاہری جسم کے آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں واپس آیا بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں بستر گرم ہو جائے؟ گرم تھا، ٹھنڈک ہو سکتا ہے، ویسے کا ویسا گرم، پانی بہ رہا تھا، خشک بھی ہو سکتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے، مگر پانی ابھی کا ادھر ہی ہے۔ کنڈی ہل رہی تھی، وہ رک بھی تو سکتی ہے، مگر کنڈی بھی ویسی کی ویسی ہل رہی۔ اور فرمایا کس نے؟ حضور نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی جان تھی، کچھ لمحے کے لیے رب کائنات نے اس جان کو اپنے بارگاہ میں بلایا۔ پیچھے اس کائنات کی جو جان تھی وہ جان نکل چکی، جب جان نکل جائے تو پھر جسم رک جاتا ہے، جب روح پرواز کر جائے جسم حرکت نہیں کرتا، جب جان نکل جاتی ہے ہر چیز سستا ہو جاتی ہے۔ ایسے رب کائنات نے پوری کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اب دنیا کا نظام جو تھا وہ وہیں رک چکا تھا، پانی بہ رہا تھا وہ بہتا رہا، بستر گرم تھا تو گرم رہا، کنڈی ہل رہی تھی، جو سو رہے تھے وہ سوئے رہے، جو جاگ رہے تھے وہ جاگتے رہے۔ دنیا کا نظام رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے ایسے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ فرمایا اے کائنات والو، اے دنیا والو، اپنے نظام کو روک دو۔ مولا کب تک کے لیے؟ رب نے فرمایا اس وقت تک کے لیے جب تک میرا محبوب واپس نہ آئے۔ فرمایا تو اس وقت تک کے لیے۔ اور ابھی اسی بات میں سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اب اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب گئے کچھ لمحے کے لیے تو ذرا سوچے، نظام رک گیا، نظام رب کائنات نے سب کا سب روک دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو نظام چلا۔ اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات کرتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر درود پڑھا کرو، جب بھی مجھ پر تم لوگ درود پڑھو گے میں درود کا سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں خود سنتا بھی بڑا دل کی بات ہے۔ فرمایا میں سنتا بھی ہوں۔ اب بالفرض ان کی بات کو مان لیا جائے جو کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معلوم کیا ہو گیا استغفر اللہ۔ اب حدیث مبارکہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ کہ میرے صحابہ مجھ پر درود پڑھا کرو، میں درود سلام سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب امت مسلمہ کو ایک طرف رکھ دیں، پوری کائنات میں ویسے کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں 24 گھنٹے درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو، مگر میں قرآن کی دلیل دینے کا عادی ہوں۔ امت مسلمہ کو ایک طرف رکھے، مگر رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بندے تو اپنی جگہ پر، مگر رب اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب ذرا ڈیوٹی دیکھیے، اب فرشتے جو رب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب ان کی بھی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی 12 گھنٹوں کی ڈیوٹی
امت مصطفیٰ ایک طرف، صحابہ ایک طرف، دیگر انبیاء، دیگر اہل اللہ لوگ ایک طرف۔ اب یہ تو فرشتے ہیں، اور ادھر حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے کہ حضور نے فرمایا جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو میں اس سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور درود و سلام سنتا بھی ہوں۔ اب جو 24 گھنٹے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سوچ رہے یہاں سے سمجھے جب فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کا سلام بھی سن رہے ہیں، ان کو جواب بھی عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب آ جائیے امت مسلمہ کی طرف، اب پوری کائنات پر نظر اڑائیں۔ یہ تو قرآن دلیل تھی، دنیا جہاں میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں پر درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کیسے سوچ سکتی ہے؟ یہ تسلیم کیسے کر سکتی ہے کہ تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ آپ قبر میں موجود نہیں، روضہ انور میں موجود نہیں، جب فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو حضور سن بھی رہے اور جواب بھی دے رہے، اور ہر لمحہ ہر وقت پوری خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے بعد مصر میں چلے جائیں، وہاں بھی مسلم لوگ درود و سلام کا حلقہ درود بنایا ہوا ہے جو ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہمارے لاہور کے اندر طریق میراج قرآن وہاں گوشے درود پاک بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہر لمحہ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس وقت میں درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ تو رب نے فرمایا کہ محبوب آپ پر فرشتے بھی اور رب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، اور دنیا میں موجود ہے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر دنیا میں موجود نہ ہوتے تو دنیا کا نظام کبھی بھی نہ چلتا، وہ نظام وہیں پر رک جاتا۔ تو پیغام یہ ہے کہ لوگوں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر جو ہمیں ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ضرورت ہے محبت مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر پھر وہی محبت مصطفیٰ کو پیدا کرے، عشق مصطفیٰ کو پیدا کرے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو قائم رکھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ساتھ جڑ جائے، ایسے جڑ جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہو کہ میرا فلاں امتی کہاں ہے، میرا فلاں امتی کہاں ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہمارا یہ نوجوان طبقہ بطور خاص دور ہو چکا دین سے، یہ محبت مصطفیٰ کی کمی پیشی آ گئی، نماز سے دوری ہوئی تو محبت مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے، قرآن سے دوری ہوئی محبت مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے، ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا محبت مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے۔ نوجوانوں اب پھر سے ہمیں وہ موقع عطا کیے گئے، شب معراج کی شکل میں، شب برات کی شکل میں، شب قدر کی شکل میں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو تبدیل کریں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیں، اس دنیا سے ہم چھٹکارا حاصل کر کے اس عشق مصطفیٰ کے ساتھ لگاؤ کر لیں، اس دنیا سے فانی سے ہم چھٹکارا حاصل کر کے اس دین کے ساتھ ہمیشہ والے دنیا کے ساتھ جڑ جائیں، اس محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم بنائیں۔ اور جب دل کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے گی پھر یہ تیرے دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے یہ آباد ہو جائے گی، یہ دل پر جو غفلت چڑھی ہوئی ہے یہ اتر جائے گی، یہ دل کی دنیا جس میں اندھیرے چھا چکے ہیں یہ پھر روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے، کوشش کریں اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ کو لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں سیرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں سیرت سیدنا علی مرتضیٰ کو لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں سیرت سیدنا عثمان غنی کو لے کر آئیں، حضرت ابوبکر کو لے کر آئیں، حضرت عمر فاروق کو لے کر آئیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو سنواریں، نماز پڑھیں، جہاں بھی ہو نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ نماز بعد ایک ایسی عبادت ہے جو ہر چیز سے ہمیں کامیابی دلانے والی ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو قیامت کے دن ہماری گواہی دینے والا ہے۔ تو نوجوانوں لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کو فلاں شخص تھا،
سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے